ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو اے مخاطب، چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں، نفع ہے بالکل تھوڑا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ہے جہنم ٹھکانہ۔ کل کے درس میں آپ حضرات اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ترجمہ سن چکے ہیں کہ جن حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر جس شہر میں وہ رہتے تھے اس سے آگے پیچھے نکلنے کے راستے ان کے اوپر بند تھے، اور شہروں میں تجارت کے لیے جانا، سیر و سیاحت کے لیے جانا یہ تو دور کی بات تھی، عبادت کی غرض سے بھی مکہ شریف میں ان کا داخلہ بند تھا، اور قیصر و کسریٰ کے ساتھ کسی قسم کی بھی ان کے شہروں میں تجارت کے لیے آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی تھی، اور جو کافر تھے وہ ہر قسم کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے تھے، پیارے حبیب کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور مزید ایمان والوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ جس شہر میں اپنی مرضی کے ساتھ آنا چاہیں، جانا چاہیں، تجارت کے طور پر، سیر و سیاحت کے طور پر، ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خبردار کیا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ میرے نزدیک عقل مند تم ہی ہو، کافر میرے نزدیک عقل مند نہیں ہے، اور یہ جو ہم نے ان کو دنیا کا تھوڑا سا چودراہٹ دی ہے، دنیا کا مال دیا ہے، اور دنیا میں وقتی طور پر ان کے نام کا سکہ چل رہا ہے، اس سے تم نے کسی قسم کا کوئی مغالطہ اور کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان پہ بڑا خوش ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے انجام پر تم نے نظر رکھنی ہے کہ ثم مأواہم جہنم، ان کا انجام کار آخر میں کیا ہے؟ جہنم۔ سمجھ گی؟ تو جن لوگوں کو آخر کار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مل جائے، اگر وہ دنیا کی زندگی میں چند روزہ عیش و عشرت کر بھی لیں تو یہ کون سی بڑی بات؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس آیت مبارکہ پر حضرات مفسرین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آج کے دور میں کفر کی ترقی کو دیکھ کر، ان کے عروج کو دیکھ کر، ان کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر پریشان ہے اور وہ کسی قسم کی تشویش اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس قسم کی آیات کا مطالعہ کرے۔ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر سے کفر کا جو روب اور دبدبا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، میں وہ آیات ان میں سے ایک دو آیات آپ حضرات کو میں سناتا ہوں، لیکن آپ قرآن مجید کے الفاظ پر اب تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا متاع قلیل، متاع قلیل، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ مفسرین فرما رہے ہیں، جو ہمارے اس صدی کے مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے قرآن مجید نے پوری دنیا کفر کی ساری ترقی، ساری ٹیکنالوجی، ہر چیز کے لیے ایک ہی جملہ بولا ہے، متاع، بس یہ اس کی حقیقت ہے۔ جتنی عروج پر وہ پہنچ جائے، جتنی بلندیوں پر وہ پہنچ جائیں جناب والا، اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ بولا ہے، متاع، بس۔ اب آپ خود بتا لیں کہ متاع قلیل کے پیچھے جناب والا اپنے آپ کو پریشان کرنا
اور حق کا ساتھ نہ دینا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل بے وقوفی کی دلیل ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس دور میں یہود، نصارہ، مشرکین عرب، قیصر و کسریٰ، شام، جتنی ان کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، بڑے بڑے ان کے ادارے تھے، بڑے بڑے ان کے ترقی والے سامان تھے، اللہ رب العزت نے اس سب کے لیے ایک ہی بات ذکر کی ہے، متاع. آج کے دور کے کافروں کے لیے بھی یہی بات ہے. امریکہ کو دیکھو، یورپ کو دیکھو، کینیڈا کو دیکھو، اور جس ملک کو دیکھو، ان کی ساری ترقیات کو دیکھو، ان کی ساری معیشت کو دیکھو، ان کے عروج کو دیکھو، ان کے سطوت اور دبدبے کو دیکھو. اللہ نے ایک ہی لفظ ذکر کیا ہے قیامت تک کے لیے. ہر دور کے کافروں کی ساری ترقی صرف ایک جملے کے اندر ہے، متاع. بس یہ اس کی حقیقت اور کچھ بھی نہیں. سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو تم بس اس جملے پہ غور کرتے رہنا، متاع. جب بھی کبھی تمہارے سامنے ان کی ترقی کی بات آئے اور ان کے روز روشن کی بات آئے، ان کے عروج کی بات آئے، ان کی طاقت کی بات آئے، بس یہ پڑھ دیا کرو، متاع. بس ثم مأواہم جہنم. پوری امریکہ کی ترقی، پوری یورپ کی ترقی، ان سب کے لیے اللہ نے ایک ہی لفظ بولا ہے، متاع. ہے کوئی حقیقت اس چیز کی؟ کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے جو اس کا اصل مقصود ہے اس تک نہیں پہنچے تو وہ عقل والوں کی لسٹ میں ہی شامل نہیں. سمجھے؟ تو بے وقوف کے پاس جتنا ہی مال ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے وقوف کی ترقی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے. دیکھیے ذرا قرآن مجید کا ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ رب العزت نے اس کے لیے عجیب جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے. یہ سورۃ لقمان سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا جس کسی نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہے، اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ریا نہیں ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. اس نے مضبوط کڑے کو کیا کر لیا ہے؟ تھام لیا ہے، جو اب ٹوٹنے والا نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام الی اللہ، کس کی طرف جانے والا ہے؟ اللہ کی طرف. آگے اب فرمایا وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، میرے حبیب آپ کو اس کا کفر غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کو اس کا کفر کسی غم اور پریشانی میں مبتلا، آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو. کیوں؟ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ہے ان سب کا لوٹ کر آنا. فننبئہم بما عملوا، پھر ہم خبر دیں گے ان کو ان اعمال کی جو انہوں نے کیے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو. اب آگے دیکھو، اب اللہ رب العزت کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم ان کافروں کو تھوڑا سا نفع دے رہے ہیں. نمتعہم قلیلا، وہاں پر جناب یہاں پر فعل ہے، وہاں پر اسم کو ذکر کر دیا ہے، بات ایک ہی ہے. یہاں پر بھی نمتعہم قلیلا، وہاں پر بھی ان کی سب چیز کو قرآن نے کیا فرمایا؟ متاع قلیل. سمجھ آئے گی جناب والا؟ فرمایا نمتعہم. آپ یہ دیکھیں کہ کفر کا سب کچھ متاع قلیل ہے، اور ہمارے نبی کی صرف ایک صفت قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سمجھے؟ صرف ایک صفت ہمارے نبی کی جو ہے نا، ساری دنیا کا کفر اور اس کی ترقیاں، اس کا عروج، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے نبی کی صرف ایک صفت کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. سمجھ آئیے؟ آپ دیکھیں ان کے کتنے ملک تھے اس وقت، ان کی کتنی ترقی تھی، ان کا سب کچھ تھا، مگر اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ متاع قلیل. اور ہمارے نبی کی صرف ایک صفت کو بھی قرآن نے کیا کہا کہ وہ خلق بھی قلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عظیم. سمجھ آئے گی جناب؟ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں نمتعہم قلیلا، میرے حبیب ہم ان کو تھوڑا سا نفع دے رہے ہیں. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو ایسے عذاب کی طرف لے جائیں گے جو بڑا غلیظ عذاب ہوگا.
بڑا گندا عذاب ہوگا، بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا جناب والا، جس کو دیکھ کر بھی نفرت ہوگی، جس کو سن کر بھی کیا ہوگی، نفرت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بات ہے۔ تو مفسرین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کافروں کی ترقی سے اور ان کی کسی بھی چیز سے مرعوب ہے تو قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرے کہ اللہ نے ان سب کی ہر چیز کو صرف ایک ہی لفظ ذکر کر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، متاع قلیل۔ اور بڑا عجیب جملہ حضرت شاہ صاحب کا ہے، فرماتے اللہ نے متاع قلیل کیوں قرار دیا ہے؟ بڑا جملہ ہے، توجہ فرمائے۔ فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا نفع کیوں قرار دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر فنا آنے والی ہے۔ کیا آنے والی ہے؟ اس سے اگلا جملہ، اور مال سے پہلے خود ان پہ فنا آنے والی ہے۔ مال تو تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی باقی رہتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے، 5 سال 10 سال لمٹ ہوتی ہے اس کی، اگر کوئی آفت نہ پڑے جناب والا۔ تو فرمایا کہ اس کو متاع قلیل اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ہر چیز سے پہلے وہ خود کیا ہونے والے ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں، سمجھے گی جناب والا۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہے کہ ثم مأواہم جہنم، سمجھے گی جناب والا۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ کو ان کا کفر کسی غم میں مبتلا نہ کرے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے، سمجھے گی۔ ہم ان کو جو کچھ دے رہے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے، نمتعہم قلیلا، وہ ہم ان کو تھوڑا سا کیا دے رہے ہیں؟ نفع دے رہے ہیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو ایسے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے جو عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا غلیظ قسم کا عذاب ہے جناب والا۔ ایک اور مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر 1-2 احادیث سے پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا قل، میرے حبیب جی اعلان فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر کیا باندھ رہے ہیں؟ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کون سا؟ کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ اولاد ہے جناب والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، ملائکہ کے حوالے سے، اور اسی طرح مختلف حوالے سے، شرک کے حوالے سے، جو جس انداز میں بھی اللہ کی ذات پر جو جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں، فرمایا لا یفلحون، یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کا کیا ہے؟ تھوڑا سا، بس، سمجھ آئے گی۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو یہ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے، سمجھ آئے گی۔ تو اصل بات یہ ہے، اللہ رب العزت کا ان آیات کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ظاہر کو نہ دیکھو، کافروں کی دنیاوی ترقی کو نہ دیکھو، بلکہ ان کے آخری انجام کو دیکھو کہ ان کا آخری انجام ایسے عذاب کی طرف ہے جو عذاب غلیظ ہے، اور ایسے عذاب کی طرف ہے جو عذاب شدید ہے جناب والا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے نا خاص طور پر فرمایا، کیونکہ مشرکین عرب بڑے فخر کرتے تھے اپنے مالوں پر، اپنی اولاد کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی بہار ہے، بس۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں نہ مال ہیں نہ اولاد ہیں، وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، سمجھے گی جناب۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ کیا کرے جی دوستوں کی نیند کا، کوئی دم اس کے لیے پوچھتا ہوں بڑوں سے نا، کوئی دم اس کے لیے پوچھتے ہیں، اب وہ ایک حربہ رہ گیا ہے، دم پوچھتے ہیں کہ کوئی دم بتاؤ بھائی، تاکہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ جو سیفی لوگ ہیں نا، وہ بڑی بڑی پگڑیوں والے، اور وہ پتہ نہیں کوئی اس قسم کا ایسے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ سارے جو ہے نا ناچنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی دم وغیرہ سننے والوں کے لیے نا میں تلاش کرتا ہوں جناب۔ وہ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے کہ ایسا بھی کوئی دم ہے جناب۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا جی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اللہ فرماتے ہیں، مفسرین فرما رہے ہیں یہ علاج ہے، یہ آیات علاج ہیں ایسے لوگوں کا جو کافروں کے کفر اور ان کی ترقی سے مرعوب ہیں۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کافروں کا جو شہروں میں چلنا پھرنا ہے نا، اس سے کسی دھوکے اور مغالطے میں مبتلا نہیں ہو، سمجھے گی۔ اور کافر جو ہے نا، وہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں،
دنیا میں کچھ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ان کے پڑوس میں غریب ہے، مسکین ہے، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کوئی اور محتاج ہے اس کی کوئی حاجت پوری کر دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح اس کا علاج معالجہ کر دیتے ہیں، کسی اور آدمی کے لیے کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں، اس کے لیے ذرا حدیث پاک سن لیجیے۔ کرتے ہیں نا کافر بھی دنیا میں اچھے کام، بھائی اچھے کام وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا بیان کیا ہے کہ آیا وہ جو دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آخرت میں بھی ان کو کوئی ملنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ملنے والا، سمجھ آئے گی؟ ذرا سن لیجیے، یہ صحیح مسلم میں 7020 اور 21 نمبر 2 احادیث ہیں، ان کے اوپر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب جزاء المؤمن بحسناتہ فی الدنیا والآخرہ، مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ وتعجیل حسنات الکافر فی الدنیا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ فقط دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ دیکھیے ذرا، انس بن مالک، مشرکین عرب بھی نیکیاں کرتے تھے اور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ حرم شریف کی جو تعمیر ہے، آپ کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس کی جو موجودہ تعمیر اب شکل نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں مشرکین عرب نے اس طرز کے اوپر تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حرم شریف کے لیے ہم مال اس کی تعمیر کے لیے وہ لیں گے جو صرف اور صرف حلال کا ہو، جس میں اور کسی قسم کی بھی کوئی چیز شامل نہ ہو۔ جن لوگوں نے حرم شریف دیکھا ان کو پتہ ہے، یہ جو کمرہ ہے اس کے ارد گرد وہ ایک خالی جگہ ہے، حتیم دیوار ڈلی ہوئی ہے۔ پہلے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو کمرہ بنایا تھا یہ بھی اس کا حصہ تھا، لیکن مشرکین عرب کے پاس وہ چندہ جو حلال والا تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہم اور پیسوں کے ساتھ اس گھر کی تعمیر نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کے وہ نیک اعمال کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اسی طرح جتنے لوگ حج کے اوپر آتے تھے ان کے دور میں ان کو ستو پلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو مہمان نوازی تو عرب کی جو ہے نا یہ پرانی صفات میں سے ہے، سمجھ آئے گی؟ تو اس قسم کے وہ بہت سارے نیک اعمال کیا ہیں کر لیتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، اللہ مومن کی نیکی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ مومن کی نیکی کے ساتھ ظلم کس طرح؟ فرمایا یعطا بها فی الدنیا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا کے اندر بھی دیا جائے گا، اس کو اس نیکی کا بدلہ کیا ہے دنیا میں بھی دیا جائے گا۔ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ دنیا میں اس کو اس کی نیکی کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ یعطا بها فی الدنیا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا، ویجزا بها فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی نیکی کا بدلہ کیا ہے ملے گا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، بہرحال جو کافر ہے نا، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، وہ جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے نا اس کے بدلے میں دنیا میں اللہ اس کو کھلاتا ہے، بس ان کی نیکیوں کا یہی بدلہ ہے کہ دنیا میں وہ جو کھا رہے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں نا، ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ ان کو دنیا میں کیا ہے مل گیا ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو کافر بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہ جو حرم شریف انہوں نے تعمیر کیا تھا، تو اب آپ خود بتائیں کہ مشرکین کو تو حق بھی نہیں بنتا کہ اس قسم کا وہ کام کریں، لیکن چونکہ وہ اس کام کو ثواب سمجھتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اس کام کو کیا ہے کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے ان کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح مسئلہ، اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نا انڈیا میں ایک مسئلہ چلا تھا، ایک شہر کے اندر ایک جناب والا جگہ تھی، تو وہاں پر مسلمان جو ہے نا مسجد بنانا چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ جگہ ایک ہندو مالک کی تھی۔ کس کی تھی؟ ہندو مالک کی تھی۔ اس نے بڑا شور مچا دیا کہ میں نے یہ جگہ مسلمانوں کو دینی ہے اور میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں لینے۔ تو اب وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ جو سادہ لوگ بیچارے مسلمان ہوتے ہیں وہ مسائل زیادہ نہیں جانتے، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو کافروں کی جگہ ہے، ہم نے یہاں پہ سجدے کرنے ہیں، ہم نے یہاں پر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کیا مسئلہ بنے گا جناب والا اب؟ تو اور پھر اس نے کہا کہ کچھ میرے پاس پیسے بھی ہیں وہ بھی میں ان کو دوں گا تاکہ یہ اس کے اوپر لگا لیں۔ اب یہ پھر دارالعلوم میں مسئلہ پہنچا کہ بھائی اب اس کا کیا کیا جائے، کافر ہے
وہ کوئی چندہ دینا چاہتا ہے مسجد کے لیے، یا اسی طرح کسی اور کوئی مسلمان نیک عمل کر رہا ہے، تو انہوں نے اس آدمی کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیوں دے رہے ہیں، آپ کی اس کے پیچھے کیا غرض ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو جی، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں نا، میرا بھی اس پر ایمان ہے، لیکن میں اس کام کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اس کا نام لیں گے، اس کا ذکر کریں گے، تو میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کو کار خیر سمجھتا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس سے اس کا مال لے لیا جائے، اس سے اس کا مال کیا ہے، لے لیا جائے۔ اس لیے کہ مشرکین عرب نے بھی جو مسجد حرام کی تعمیر کی تھی، تو وہ بھی اس کام کو کیا سمجھ رہے تھے، نیکی سمجھ رہے تھے، سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے، آپ کوئی نیک عمل بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار اس میں میرے بھی کچھ 4 روپے شامل کر لو، اور اگر وہ اس کام کو واقعتاً سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا جناب والا، تو وہ ان کے یہ اعمال ہیں کہ دنیا میں جو عمل بھی وہ کرتے ہیں نا، خالص کس کے لیے، اللہ کے لیے، کہ بھائی اللہ ہے ہمارا، ہم اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کا بدلہ جو دنیا میں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، فَيُطْعَمُ، اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں کھلایا جاتا ہے، دنیا میں کیا ہے، ان کو موجیں اڑائی جاتی ہیں، ان کی کھاؤ پیو عیش کرو، سمجھ آئے گی۔ حتیٰ اذا قضا الی الآخرہ، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں ہمارے پاس پہنچے گا، لم یکن لہ حسنۃ، اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی، یجزا بہا، کہ جس کا اس کو کیا دیا جائے، بدلہ دیا جائے، سمجھ آئے گی جناب۔ تو اب بتائیے کہ کافر جو ہے اس کے لیے آخرت میں جب ہے ہی کچھ نہیں، اس کا دنیا کا وہ عمل جو وہ نیکی کی نیت سے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ بھی دنیا کے اندر اس کے بدلے میں اس کو کھلا پلا دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہ واقعتاً وہی ثابت ہو گیا متاعن قلیل۔ اور مومن کو کیا ملتا ہے، اس نچلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ ان الکافر اذا عمل حسنۃ، جب کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اطعم بها طعمۃ من الدنیا، اطعم بها طعمۃ من الدنیا، اس کو دنیا کے اندر کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کو دنیا میں کیا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کو جناب دنیا کا کھانا وافر مقدار میں دنیا کی ہر چیز اسے ملتی ہے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، بہرحال جو مومن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور ذرا سنیے، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، اس کی نیکیوں کے بدلے میں اللہ اسے دنیا کا رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو جو دنیا میں رزق مل رہے، یہ جو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، پھر اشراق کے ٹائم تک تھوڑا سا آپ جاگ لیتے ہیں جناب والا، تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو دنیا میں رزق عطا کر رہے ہیں، سمجھے گی۔ فجر کی نماز کے وقت کا جاگنا، پھر جناب والا بیٹھنا، پھر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ وقت جو ہے رزق کے حصول کے لیے کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم وقت ہے جناب والا۔ تو اس لیے تو ثابت ہو گیا کہ کافر جو ہے اس کے پاس دنیا میں بھی جو کچھ ہے وہ محض تھوڑا سا نفع ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دنیا میں جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو دنیا کی فراوانی ملتی ہے، دنیا کی عیش و عشرت ملتی ہے، دنیا کے کھانے ملتے ہیں۔ آخرت میں جب رب کے پاس جائیں گے تو وہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مومن کے لیے اس کی نیکیوں پر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے جی انجام کار کے اعتبار سے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، سمجھ آئے گی۔ اللہ، مومن جتنا بھی گناہ گار ہو نا، جہنم اس کا مقدر بن جائے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن ایک دن جب وہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا نا، تو کافر اس کو دیکھ کر تمنا کریں گے جو جہنم میں کافر ہوں گے۔ 14ویں پارے کا آغاز ہے، اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا، کافر اس دن تمنا کریں گے کس بات کی، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ تو چلو جتنی بھی سزا ملتی ایک نہ ایک دن جہنم سے کیا ہے، نکل جاتے، سمجھ گئے۔ ترجمہ سنو، کل کی آیت میں جنت کی مہمانی کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے سنائیں گے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے ان کی مہمانی کس کھانے کے ساتھ کی جائے گی، بہت عجیب خوبصورت احادیث ہیں پیارے نبی کی۔
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی اس جنت کا مصداق بنا دے، سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اس کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو بتاتا رہتا ہوں، زیادہ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو جو شرک والا معاملہ ہے، گندا معاملہ، اس سے کیا رکھیں بھائی؟ پاک رکھیں۔ پیارے حبیب کی نبوت و ختم نبوت پہ کامل اور مکمل ایمان رکھیں۔ اس کا تعلق تو صرف ماننے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو جماعت ہے، جو ان کے گھر والے ہیں، کسی کے بارے میں بھی دل میں ذرہ برابر بھی میل کچیل۔ اور چوتھی بات یہ ہے، کل قیامت کے دن کوئی رب سے یہ نہ کہے اللہ اس کا شے میری دیونی ہے، پہلے ادا حساب کر۔ بس یہ چار مسئلے ٹھیک ہو انشاءاللہ، پھر پریشانی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر دیکھتے ہی اللہ کہیں گے چلو میرے بندے کو لے جاؤ جنت میں، دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، سمجھ آ گیا؟ بس یہ کوشش کریں، اللہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میری توحید والی چادر کو تو نے پھاڑ دیا ہے، اور اللہ کے حبیب بھی نہ کہیں کہ ختم نبوت والی چادر کو پھاڑ دیا ہے، اور مخلوق بھی گریبان پکڑنے والی نہ ہو کہ وہ یہ کہیں اللہ اس کو روک تھوڑا سا، اس نے میری فلانی چیز دینی ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں یہ کام کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ میرا اس نے نقصان کیا ہے، بس پھر انشاءاللہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے، ہرگز نہ مغالطے میں ڈال دے اے مخاطب تجھ کو کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر۔ متاع قلیل، شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ بہار ہے تھوڑی سی، یہ بہار ہے، ہاں بہار تھوڑے ہی دنوں کے لیے آتی ہے، پھر خزاں آ جاتی ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ